شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اب اٹھا سکتا ہے. تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ہیرے اور موتی کی طرف جانے لگا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, ہاتھ کوئلے کی طرف لے گئے, وہ جلدی سے لیا, زبان پر رکھ. آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا, شدھ بت تو ہوتی نہیں, جو ملتا ہے منہ میں ڈالتے, وہ حلال حرام کیا سمجھتے. اب ننھی منی زبان تھی, اس کوئلے کے رکھنے کی وجہ سے کچھ متاثر ہوئی اور بعض الفاظ پر رکی. اس کو کہا حکمتم من لسانی, میری زبان کی گرہ کو کھول دے, یفقہوا قولی, تاکہ لوگ میری بات کو سنیں. اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو تو میرا وزیر بنا, اور میری کمر کو اس سے مضبوط کر, میرے معاملے میں نبوت میں اس کو شریک کر, تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح اور ذکر کریں. تو ہم ہی دیکھتا ہے. فرما کر اوٹی کا سؤلا کا سول مصدر ہے بمانے مسئول کے, جیسے خبر بمانے مخبوز کے, اقل بمانے معقول کے. جو تو نے سوال کیا وہ تجھے ملا. اب جہاں بات چلتی ہے کہ وہ زبان کی لکنت جو تھی کلیاتاً چلی گئی. کبیر وغیرہ میں یہ قول, یہ تفسیر بھی نقل کیا گیا کہ کلیاتاً چلی گئی. کیوں؟ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. تو سوال جو تھا وہ یہ کہ میری زبان کی گرہ کھول دے. دوسری تفسیر روح المعانی اب مسعود وغیرہ میں کہ تھوڑی سی, اکثر تو چلی گئی تھی لیکن کچھ تھوڑی سی معمولی رکاوٹ باقی ہے. اس کا قرینہ اور دلیل آپ آگے پڑھیں گے. فرعون نے اپنا اور موسیٰ علیہ السلام کا تقابل کیا کہ دیکھتے نہیں الیس لی ملک مصر وہاذا الانہار تجری من تحتی, مصر کا بادشاہ یہ ہے یا میں ہوں, میرے محلات کے نیچے سے گزرتی ہے, اس کی بات ہے. اور آگے بلا یکاد و یبینوں کے لفظ جائیں گے, قریب نہیں ہے کہ یہ بیان بھی کر سکے جیسے میری زبان چلتی ہے. یہ قرآن میں آگے آئے گا. اس ولا یکاد و یبینوں کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ معمولی رکاوٹ ان کی زبان میں تھی, فرعون کی زبان میں نہ تھی. وہ تقابل کرتا ہے. اچھا, ہم نے تو اس پر اور بھی احسان کیا جب ہم نے وحی کی تیری والدہ. میں نے کہا کہ عربی والے لکھ دیتے یوحانز, یوحانز دال سے بھی لکھتے ہیں. اردو والے یوکابد لکھ دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام رحمہ اللہ تعالی. اور یہ وحی جو تھی یہ وحی نبوت نہیں, صرف ان کی ذات تک محدود تھی. اس سے نبوت نہیں حاصل ہوتی کہ اس کو صندوق میں ڈال, صندوق کو سمندر میں پھینک دینا. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ ہے تو امر کا صیغہ, معنی میں خبر کے ہے. سمندر اس کو کنارے پر ساحل پر ڈال دے گا, میرا دشمن ہے اس کا دشمن دے گا. اب جہاں تفسیروں میں ہے کہ جب پھینکا اور آگے آئے گا کہ بین کنارے کنارے سے جنوب کنارے کنارے سے دیکھتی جاتی تھی. وہ ایک صندوق تھا جو فرعون کے محل کے قریب جو نہریں تھی ان کے قریب ہوا. وہاں کوئی کہتے ہیں دھوبی تھا, کوئی کہتے ہیں مچھیرا مچھلیاں پکڑنے والا تھا, کوئی کہتا مالی تھا جو باغ کا کام کیا کرتا ہے. اقوام اس نے دیکھا صندوق تو صندوق کے اندر بچہ تھا, لے آیا. فرعون نے کہا اس کو قتل کرنا ہے. آسیہ بنت مزاحم تکڑی ہوگی, نہیں قتل نہیں کرنا, اس کو قتل مت کر. آسان ینفعنا اور نتخذہ ولدا. تو خیر مجبور ہو گیا, فیصلہ کیا کہ اس کو قتل. پھر آگے آپ تفصیل سورہ قصص میں پڑھیں گے. بیویوں کا دودھ نہ پیا اور اوپرا دودھ نہ پیا. بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہاں تھی, تماشائیوں میں
بہن کا نام مریم بھی لکھتے ہیں، کلثوم بھی لکھتے ہیں۔ مریم بھی نام آپ کو ملے گا، کلثوم بھی ملے گا۔ اس نے کہا کہ ہمارے محلے میں ایک بی بی ہے، وہ اس کا دودھ پلا کے دیکھو۔ اپنی والدہ کی نشاندہی کی، لایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پیا، ماں کا دل بھی ٹھنڈا ہوا، بیٹا بھی مطمئن ہوا۔ کہا بی بی یہ کمرے ہیں، ہم تجھے دیں گے، یہاں رہ، کھانا ملے گا اور تجھے وظیفہ بھی ملے گا، تنخواہ بھی ملے گی، یہ ملے گا وہ ملے گا۔ اور اس نے کہا نہیں، میرا خامد ہے، میرے بچے ہیں، میں اپنے گھر میں رہوں، اگر تم کہو گے تو میں اس کو وہیں گویا کہ دودھ پلایا کروں گی، ہفتے کے بعد لا کر کے دکھا دیا کروں گی، ریٹ ہی نہیں ملا۔ کہنے لگا اچھا وظیفہ بھی تیرا لگ گیا اور جا کر کے گھر فرمایا ڈالی میں نے تجھ پر محبت اپنی طرف سے۔ محبت یہ کہ آسیہ بنت مزاحم جو تھی رحمہ اللہ تعالی، فرعون کی بیوی، اس کے دل میں محبت ہے تاکہ تسنہ اہل تو غزہ والے تو ربا، تیری تربیت کی جائے میری آنکھوں کے سامنے، میری حفاظت میں۔ جب تیری بہن گئی اس نے کہا میں بتاؤں کہ اس کی کفالت کرے، بس تیری ماں کی طرف ہم نے لوٹایا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو غم میں۔ اور یاد ہے تو نے ایک نفس کو قتل کیا، وہ آگے ذکر آئے گا کہ قاب نامی ایک افسر تھا، قاب، اور بھی نام اس کے آئیں گے، اس کو ایک مکہ مارا تھا، مر گیا، وہاں سے بھاگ کے مدین چلے گئے۔ فرمایا ہم نے تو نجات دی، غم سے آزمائش میں ڈالا۔ کئی سال تو مدین والوں میں رہا، وہ تقریباً 10 سال، پھر ایک اندازے کے بعد 10 سال کے بعد آیا۔ میں نے اپنے لیے تجھے چنا، تو جہاں تیرا بھائی جائے، میری نشانیاں لے کر، ولا تنیا ونا یعنی، جس کے معنی کمزوری کرنا، نہ سستی کرنا، میرے ذکر میں خوب چست ہو کر کے ذکر کرنا۔ جاؤ دونوں پھر ان کے پاس، اس نے سرکشی کی، اور کہو اس کو قول لینا، نرم بات، لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا اس کے اندر خوف ہے۔ حضرت خانوی رحم اللہ تعالیٰ کے بعد ہیں دعوات ابدیت، الافاظہ یومیہ اور النور العادی، وہ ضرور دیکھیں، خدا خوفی پیدا ہوگی، معلومات ہوں گے، وہ بڑے نیک لوگ ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ہارون الرشید جو بادشاہ تھا، وہ ساری مملکت اسلامیہ کا 52 لاکھ مربع میل رقبے کا بادشاہ تھا، 52 لاکھ مربع، وہ سنکیال تک، کاشغر تک کا علاقہ، وہاں سے وہاں تک یہ سارے رقبے کا امیر تھا۔ کوئی ذرا اکھڑ مزاج، علم بھی تھا، بڑا معلومات بھی رکھتا تھا، لیکن بادشاہی آخر بادشاہی ہوتی، وہ کچھ غرور بھی پیدا کر دیتی۔ وہ بغداد میں مسجد رصافہ ہوتی تھی، وہاں وہ جمعہ پڑھتا تھا۔ ایک واعظ تھے بڑے مشہور، لوگوں میں بڑے مشہور تھے کہ بڑے واعظ ہیں، وہ آئے اور خطیب سے اجازت ہوئی کہ آج مجھے اجازت دے دیں، میں کچھ واعظ کرنا چاہتا ہوں۔ خطیب صاحب نے ان کی شہرت سنی تھی، واعظ نہیں سنا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا آپ بیان کر دیں۔ وہ خلیفہ ہارون الرشید سامنے بیٹھا ہوا ہے اور واعظ بڑا رون مزاج تھا۔ اس نے واعظ میں کہا کہ اے ایسے شخص، فلاں دن تو نے یہ کیا، فلاں دن تو نے یہ کیا، او فاسق فاجر تو نے یہ کیا، نام لے لے کر کے ہارون الرشید کو اشارے کر کر کے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ وہ خطیب صاحب بیچارے اس کی شلوار کو پکڑ کر کے کھینچتے رہے، لیکن وہ اور تیر ہوتے رہے، خود جو کچھ کہنا تھکے۔ سب لوگوں کو خیال ہوا کہ یہ ہارون الرشید اس کو نہیں بخشے گا۔ اس نے پبلک کے سامنے
اس کی توہین کی ہے اور اس کے عیب گنے ہیں، فاسق فاجر تک کہا ہے۔ خیر جمعے کے بعد وہ چلا گیا ہارون الرشید اور اپنے کارندے بھیجے کہ واحد صاحب کو بلانا۔ یہ کرسی بچھائی، جو شربت پانی وانی کا پلایا، ان سے کہا جی میں آپ سے صرف ایک دو باتیں پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا درجہ زیادہ ہے یا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا زیادہ؟ ہارون الرشید نے واعظ سے پوچھا آپ کا درجہ زیادہ ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام؟ اس نے کہا اس کا کیا مطلب؟ اس نے کہا جی عقل مند جب کوئی بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہی ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ کا درجہ اونچا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام؟ واحد نے کہا جی میں تو گنہگار امتی ہوں، وہ خدا کے پیغمبر تھے، کہاں ان کا درجہ کہاں میں؟ کہا یہ ثابت ہوا نا کہ ان کا درجہ زیادہ تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ میں بہت برا ہوں یا فرعون بہت برا تھا؟ اس کا کیا مطلب؟ ہاں مطلب تو کچھ ہوگا نا۔ کہا جی آپ کتنے برے کیوں نہ ہوں، آخر ایک گنہگار امتی ہے، فرعون تھا، تو ثابت ہوا نا کہ فرعون مجھ سے برا تھا۔ ہاں تو کہا دیکھیے حضرت میں آپ کی قدر کرتا ہوں، آپ کا یہ واز قرآن کے خلاف۔ قرآن دیکھیں رب تعالیٰ فرماتے دونوں بھائی جاؤ فرعون کے پاس، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بات نرمی سے کرنا۔ تو آپ سے بہتر شخصیتوں کو مجھ سے بدتر شخصیت کے پاس نرمی کا بات بڑی معقول اس نے کی۔ وہ آپ سے بہتر تھے، میں فرعون سے بدتر تو نہیں ہوں۔ تو وہاں کا یہ طریقہ نہیں ہے جو آپ نے کیا۔ بعض آدمی میں اپنا کمال سمجھتے کہ دوسرے کو جب تک کوشے نہ، برے لفظوں سے یاد نہ کریں، فتوے نہ لگائیں، دل میں ان کا مطمئن ہو۔ یہ بات کا طریقہ ہاں غلط بات کا رد ضرور کریں، معقول طریقے سے، عقلی نقلی طریقے سے، حوالوں کے ساتھ، لیکن ایسا طریق مت اختیار کریں کہ خواہ مخواہ حاکمانہ ہو اور اس سلسلے میں دل آزاری کا طریقہ ہو۔ یہ باعث کی شان نہیں ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوف کرتے یفرط علینا او ان یطغى۔ ان دونوں لفظوں کا مطلب سمجھے۔ یفرطا کا مطلب یہ ہے کہ قولاً ہم پر زیادتی کرے، قولاً، اور یطغى کا معنی یہ ہے کہ عملاً ہم پر ہاتھ اٹھائے۔ یفرطا کا معنی میں نے کیا کیا اور یطغى کے معنی اچھا قرینہ کیا ہے وہ سمجھ۔ فرمایا رب تعالیٰ نے لا تخافا، خوف نہ کرنا، اسمعوا میں سنتا ہوں۔ یہ پہلے لفظوں سے لگتا ہے تو سننا قول کا ہوتا ہے۔ وَأَرَىٰ میں دیکھتا ہوں، جو فعل کرے گا وہ میرے لئے، تو قولاً زیادتی کرے گا میں سنتا ہوں، فعلاً کرے گا میں دیکھتا ہوں۔ جاؤ تم جا کر کے کہو ہم اللہ کے رسول ہیں، بس بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو سزا نہ دے، ہم تیرے پاس رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں، والسلام علی من اتقى، ہماری طرف یہ وحی آئی ہے، عذاب علی من کذب وتولی۔ کذب عن التصدیق، کذب عن الایمان وتولی عن العمل۔ کیونکہ دو چیزوں کا حکم ہے، عمل کا بھی، جس نے حق کی تکذیب کی اور اس سے اعراض کیا، عمل سے اعراض کیا، دونوں چیزوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ انا رسول ربک، ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں۔ تو اب فرعون نے باتوں میں الجھانا چاہا، بڑا خبیث تھا، کہنے لگا فمر ربکم یا موسیٰ، تم جو کہتے ہو کہ رسول ربک، وہ رب تمہارا رب کون ہے؟ کہا رب الذی اعطی کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو اس کی پیدائش دی، خلقت دی،
پھر ہر ایک کی رہنمائی کی جو اس کی شان کے لائق. کہنے لگا کہ یہ بتا پہلی جماعتوں کا کیا حال ہے. ماں بال القرون لولا ورنہ ان کے علم میرے رب کیا ہے. کتاب لوح محفوظ میں نہ رب بہتا ہے نہ بھولتا ہے. ان کی بات چھوڑ اپنی فکر کر. غیر متعلق باتیں نہ پوچھ, اپنی فکر کر. ان کے تو لمبا قصہ چھیڑے گا اس سلسلے میں یہ ہوگا وہ ہوگا نا. وہ ذات ہے جس نے زمین بنائے بچھونا, راستے چلائے, بارش نازل کی, اس سے ہم نے ازواجن زوج کی جمع, طرح طرح کے سبزے, شتا شتیت ان کی جمع, جیسے مرزا مریض ان کی, مختلف قسم کے ہم نے سبزی اگائیں. کھاؤ سبزیاں, اپنے جانوروں کو چراؤ. ان فی ذالک لآیات لأولی النہی. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اولو جمع ہے ذو کی من غیر لفظ ہی. اولو ذو کی جمع من غیر لفظ, اور نہا نہیتن کی جمع. نہیتن کے معنی عقل کے, عقل کے لفظی معنی باندھنے والی چیز. عقال رسی کو کہتے نا, باندھتی ہے. عقل روکنے والی. یہ عقل جو ہوگی تو یہ برائی سے روکے گی. نہیا کے معنی بھی روکنا, عقل سے انسان برائی سے رکتا ہے. تو علم نہا کے معنی علم العقول, عقل مندوں کے. اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا, اس میں لوٹائیں گے اور اسی سے نکالیں گے تارۃ اخری مرۃ. اور البتہ تاکید سے ہم نے بتائیں دکھائیں اس کو نشانیاں سب. بس اس نے تقریب کی اور انکار کیا. کہا اس نے کیا آیا تو ہمارے پاس تاکہ تو ہمیں نکالے ہماری زمین سے اپنے جادو کے زور سے ہے موسیٰ. بس البتہ ضرور لائیں گے ہم جادو اس جیسا. بس کر ہمارے اور اپنے درمیان موعدن, وعدے کا, وعدے کی جگہ, وعدے کا وقت, وعدے کا وقت نہ خلاف کریں ہم اس کی, ہم اور نہ تو. جگہ ہو درست. فرمایا تمہارے وعدے کا وقت ہے یوم الزینہ, عید کا دن, اور یہ کہ جمع کیے جائیں لوگ چاش کے وقت. اور پھرا فرعون وہاں سے, اور جمع کیا اس نے اپنا مکر, پھر آیا. کہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے ویلکم خرابی تمہارے لیے, نہ اختراع باندھو اللہ پر جھوٹ کا, پس تمہیں ہلاک کر دے گا عذاب میں. اور تاکید سے نامراد ہوا وہ جس نے اختراع باندھا. بس انہوں نے اپنے معاملے میں اختلاف کیا آپس میں, اور مخفی کی انہوں نے سرگوشی. کہنے لگے نہیں یہ دونوں مگر جادوگر, ارادہ کرتے اس کا کہ تمہیں نکالے تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور سے, اور لے جائیں تمہارا طریقہ المسلح جو عمدہ ہے. بس جمع کرو اپنا مکر تدبیر, پھر آؤ صف میں. اور تاکید سے کامیاب ہوگا آج کے دن وہ استعلا جو غالب رہا. کہا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام یا تو ہو تو ڈال یا ہم ڈالتے, پہلے وہ جو ڈالے. فرما بلکہ تم ہی ڈالو. پس اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں جو خیل و الیہ, ان کے خیال میں یہ ڈالا کہ ان کے جادو کی وجہ سے کہ وہ توڑ رہی ہے. فوج ایسا ازمر ان کی نفسی ہی, دل میں کھٹکا ان کی طرف سے خوف موسیٰ علیہ السلام. ہم نے کہا نہ خوف کر, بے شک تو اعلیٰ ہے, اور ڈال تو جو تیرے دائیں ہاتھ میں نکل جائے گا جو کاروائی انہوں نے کی. بے شک وہ چیز جو کاروائی انہوں نے کی وہ جادوگر کا سحر ہے, اور نہیں کامیاب ہوگا شاید جہاں سے آیا. پر ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ, کہا ایمان لائے تم اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. بے شک وہ تمہارا بڑا ہے وہ جس نے تمہیں تعلیم دی جادو کی. پس البتہ ضرور میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں اور تمہارے پاؤں کو الٹے, اور ضرور تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا کھجور کے تنوں پر. اور البتہ ضرور تم جان لو گے کون سا ہم میں زیادہ سخت ازروئے عذاب کے و ابقا اور پائیدار. انہوں نے کہا ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے اس چیز پر جو ہمارے پاس آئی واضح دلیل, اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا. فقط فیصلہ کر مانتا کا جو فیصلہ تو کر سکتا ہے. پختہ بات ہے تو فیصلہ کرے گا دنیا کی زندگی میں. بے شک ہم ایمان لے اپنے رب پر تاکہ بخش دے ہمیں ہماری خطائیں, اور وہ چیز جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا جادو پر. اور اللہ تعالیٰ بہتر اور پائیدار. بے شک شان یہ ہے کہ جو آئے گا رب کے پاس مجرم ہو کر, بس بے شک اس کے لیے جہنم ہے
نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا، اور دعائے گا مومن تاکہ عمل کے اس میں اچھے، پس وہ لوگ ان کے لیے درجے ہوں گے بلند، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، اور ہمیشہ رہیں گے اس میں، وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ اس کا جو سنور گیا، جس نے تزکیہ نفس حاصل۔ اوپر زمین کا ذکر تھا، اب زمین کے فوائد بیان کرتے ہیں۔ اس زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اسی سے ایک وہ دوسری مرتبہ نکالیں، پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم نے اس کو بتلائیں، ہم نے بتلائیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے، وہ 9 نشانیاں پہلے گزر چکی، اس نے انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا تو جادو لایا ہے تاکہ زمین سے نکالے، ہم بھی لائیں گے، پر ہمارے اور اپنے درمیان موعد، یہ ظرف زمان ہے، وعدے کا وقت مقرر کر، ظرف مکان نہ سمجھنا، کیوں؟ ظرف مکان آگے مذکور ہے اور آگے ظرف زمان کی تشریح آ رہی ہے، وعدے کا وقت مقرر ہے کہ اس وعدے کے وقت کی مخالفت نہ ہم کریں نہ تو کرے، مکانن سوا فی مکان سوا نہ گئے خاص جگہ برابر ہو، تو مکان سوا آگے ظرف مکان کا ذکر ہے، اس لیے موعد سے ظرف زمان دے کے وقت مقرر۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں بھی ظرف زمان متعین، اعلیٰ موعدکم یوم الزینۃ، تمہارے وعدے کا وقت عید والا دن ہے۔ بات سمجھ آتی ہے میری کہ انہوں نے جو آگے وعدے کا ذکر کیا تو ظرف زمان ہی کا ذکر کیا، تو اس لیے پہلے موت سے ظرف مکان نہ سمجھنا، اچھا وعدے کا وقت عید کا دن، قدرتاً عید کے دن لوگ چھٹی پر ہوتے ہیں اور چاش کا وقت ہی ہوتا ہے کھیل کود کا، تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ کثرت سے لوگ حاضر ہوں اور کرشمہ رب کر دیں۔ پھر ہم وہاں سے پھرا اور اس نے اپنی تدبیر اکٹھی کی، پھر عید کے دن آ گئے، جو ان کی عید تھی، کہتے عاشورے کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا ویلکم، خرابی ہے تمہاری، افطرا نہ باندھو اللہ پر جھوٹ کا، مطلب یہ ہے کہ تم جو جادو کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم معجزے کو ناکام بنانے کے لیے، حق کو ناکام بنانے کے لیے اپنے آپ کو سچا سمجھتے، تو اللہ تعالیٰ پر ایک قسم کا افطرا ہوگا، عذاب میں تمہیں ہلاک کرے گا۔ اسحتا یس پہ تو اسحاق، یس نے افطرا باندھا ہلاک، فتنازعوا امرہم بینہم، ان جادوگروں نے اپنے معاملے میں تنازع کیا اور اثر وہ نہ کیا۔ یہ تنازع کیا تھا؟ یہاں آپ کو یہ تفصیل بھی ملے، بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ مت کرو، کوئی راستہ ایسا اختیار کرو کہ مقابلے کی نوبت نہ آئے اور فرعون بھی مطمئن ہو جائے، ہمیں کرایہ بھی مل جائے اور نوبت اس کی نہ آئے۔ یہ جھگڑا تھا، کبیر وغیرہ میں یہ بھی آپ کو ملے گا۔ یہ بھی ہے کہ آپس میں تنازع اس بات پر ہوا کہ فرعون بڑا ظالم ہے، اس سے پہلے اپنا کرایہ سفر خرچہ پہلے منواؤ پھر میدان میں، یہ بعض کو تنخواہ دے گا نہیں دے گا، بعض کی یہ رائے تھی، بعض دوسرے کہتے تھے نہیں بادشاہ ہے ہمیں بلایا ہے ضرور دے گا، تو جھگڑا اس میں ہوا کہ پہلے کچھ کریں۔ یہ اس لفظ سے استدلال کرتے ہیں اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا، کیا ہمیں کچھ معاوضہ بھی ملے گا اگر ہم غالب رہے، تو یہ ان کا آپس میں تنازع تھا۔ آگے نقل کو ذرا توجہ سے سمجھیں، ان ہاذان لساحران، کشاف، بیضاوی، روح المعانی، البحر المحیط، جمل، کمالین وغیرہ میں بڑی ترکیبیں لکھی، 3 آسان ہیں جو میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی،
پہلی یہ ہے کہ ان نفی کا ہے، اور لساخرانے میں لام بے معنی الا کی ہے۔ کہا انہوں نے ما ہاذانے الا ساحرانے، نہیں ہے یہ دونوں مگر جادوگر۔ دوسری ان مخففہ من المثقلہ ان، پھر اشکال ہوگا کہ انا ہے تو آگے ہاذینے چاہیے تھا، کیونکہ اسم اس کا مرفوع نہیں ہوتا، منصوب ہوتا ہے، انا زیدن ہوتا ہے، انا زیدن تو نہیں ہوتا۔ اور تثنیہ کی نسبی حالت یانون سے ہوتی ہے، انا ہاذینے چاہیے تھا نہ کہ ہاذانے۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قبیلہ بنو الحارث ابن کعب، بنو الحارث ابن کعب، اس کو بلحارث بھی لکھ دیتے، وہ بلحارث کو بنو الحارث کا مخفف سمجھنا جہاں پڑے، قال بنو حارث، تو بنو الحارث ابن کعب عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تثنیے کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، جاء زیدان ورأیت زیدان ومررت بزیدان، تو یہ ان کے قاعدے کے مطابق ہاذان ہے۔ تیسری بات، ان جو ہے یہ حروف ایجاب میں سے ہے، اجل، انا، جیر، ان، تو یہ نام کے معنی میں ہاذان مبتدا لساحران خبر، ہاں یہ دونوں جادوگر ہیں اللہ، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہاذان کو مبتدا بناؤ گے، لساحران کو خبر بناؤ گے، مبتدا کی خبر پر نام نہیں آیا گا۔ میں نے کیا کہا، یہ موٹی سی باتیں میں نے 3 بتائی ہیں، بتا دیں۔ کشاف، بیزاری، البحر المحیط، جمل کمالے وغیرہ، قالوا ان هذان لساحران، اس کی 3 ترکیبیں کی نہ ہے تو دو، میں نے 3 نقل کی، ہاں 3 ہے، بہت سی ترکیبیں میں نے 3 نقل کی۔ کون سی؟ نمبر 1 یہ کہ ان یہ نافیہ ہے، لساحران میں لام تسنیہ کا ہے، لام استثناء الا، یہ ہے تو ان ہاذانے ما ہاذانے الا ساحرانے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان میں جو مخفف من المثقل انہ، پھر اس پر جو یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ ہاذان صرف ہاذان نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہاذین، کیونکہ انہ تو نسل دیتا ہے، تو نسل جانون کی رقم منسوب ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبیلہ بنو حارث ابن حارث کعب، بنو الحارث ابن کعب، وہ کہتے ہیں کہ تصنیع کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، تقدیر ہوتا ہے، تو یہ ان کے لغت ہے منصوب ہی، لیکن تقدیر جیسے جان القاضی، رہت و قاضی، مرت و بے قاضی وغیرہ۔ تیسری یہ ہے کہ ان حروف ایجاب میں سے نام کے معنی، نام ہاذان مبتدا لساحران یہ خبر ہے، لیکن اس پر کیا اشکال ہے؟ اس پر اشکال یہ ہے کہ مبتدا کی خبر پر نام نہیں ہے۔ داخل نہیں ہوتا اور یا لام اچھا خیر، کئی باتیں اور بھی ہیں۔ یہ دونوں جادوگر ہیں، تم ہی زمین سے نکالنا چاہتے ہیں، تمہارے بے طریقتکم المثلا، مثلا ہے تانیث ہے امثل کی، امثل کے معنی افضل، مثلا کے معنی فضلا، تمہارا جو عمدہ طریقہ ہے اس کو اڑانا چاہتے، تدبیر کرو، صف بندی کرو، آج کے دن جو غالب آیا وہی کامیاب۔ جادوگروں نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام یا تو ڈال یا ہم ڈالتے ہیں، پہلے فرما تم ہی ڈال، ان کی رسیاں لاٹیاں یخیر الیہ من سحر من ناطس۔ اس مقام پر امام راضی رحم اللہ تعالیٰ نے بڑی بات، میں نے 9ویں پارے میں حوالہ دیا تھا، وہ اس پر مصر ہے کہ وہ اژدہا سانپ نہیں بنے، یخیر الیہ من سحر من ناطس۔ اور زیبق کے لفظ بھی ہے ان کی عبارت میں، زیبق کا معنی پارا،
پارا ہوتا ہے نا یہ پارا، تو پارا انہوں نے ڈال دیا تھا. وہ پارے کی یہ گویا کہ حقیقت ہے کہ جب دھوپ میں ہو تو بھاگتا ہے، گرم ہونے کے بعد متحرک ہو جاتا. تو گرمی بہت تیز تھی، لاٹھیوں میں انہوں نے پارا ڈالا تھا، رسیوں میں ڈالا تھا، تو وہ رسیاں ادھر ادھر بھاگنے لگی. لیکن میں نے کہا کہ جمہور کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے خود یہ فرمایا ہے. ہاروتا و ماروتا کی تفسیر میں اعلی اہل سنت والجماعت تفسیر کبیر کہ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ جادو کا یہ اثر ہو سکتا ہے کہ انسان کا گدھا بن جائے، گدھے کا انسان. تو ان لاٹھیوں کا سانپ بن جانا جادو کے ذریعے سے کوئی بڑی بات تو نہیں. اچھا آگے بات سمجھنا. تو او جیسا فی نفسی خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہو. ہم نے کہا نہ خوف کر، کوئی آلہ. اب جہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر کے دل میں خوف جادو کے مقابلے میں کہ میں ہار جاؤں گا، تو یہ تو معاذ اللہ ضرورت پر یقین نہ ہو. خوف کیا لا تخف انت الاعلی، تو یہ خوف کیوں کیا؟ معالم التنزیل والے بغوی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ خوف اس بات کا تھا کہ یہ انہوں نے بڑے سانپ نکالے ہیں، نقل و حرکت کرتے ہیں، میری باری آئے گی تو لوگوں کی توجہ نہ ہوگی اس طرف، اس کا خوف ہے، مغلوب ہونے کا خوف نہیں ہے. بغوی رحم اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس بات کا خوف ہے کہ انہوں نے جو سانپ نکالے یہ تو نقل و حرکت کرتے ہیں، واہ واہ تماشا بھیجاتے فرعون نعرہ بازی ہو رہی ہے، تو میری نوبت جب آئے گی تو یہ توجہ نہیں ہوگی، اس کا خوف ہے، مغلوب ہونے کا نہیں. آلوسی رحم اللہ تعالیٰ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس بات کا خوف ہے کہ انہوں نے بھی سانپ نکالے، میں نے بھی لاٹھی نیچے گرائی تو سانپ بنے گی، تو عوام تمیز کیا کریں گے؟ کہیں گے وہ بھی سانپ نکال گیا، وہ بھی نکال گیا، تو تمیز کیا کریں گے عوام؟ اس بات کا رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں، غلبہ تجھے ہو. کیا ہوگا؟ کیسے؟ یہ جو تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے تلقف یعنی نگل جائے گی ما صنعوا، سب کو جو انہوں نے کیا وہ جادوگر کا مکر ہے، اور جادوگر جہاں سے بھی آیا وہ نہیں کامیاب. تو نہ ایسا ہی ہوا، سب سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ. پھر انہوں نے کہا ایمان لایا اس سے پہلے کہ میں کروں. یہ آگے پڑھ چکے ہیں کہ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. قالوا انہوں نے کہا لَن نُّؤْثِرَكَ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ، کہ ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے جو چیز ہمارے پاس آ چکی. آگے جملے کا معنی سمجھے. وَالَّذِي فَطَرَنَا اس کے دو تفسیریں منقول، بیضاوی روح المعانی کبیر وغیرہ میں. ایک یہ کہ واو عطف کا ہے، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ لن نُّؤْثِرَكَ ہم تجھے ترجیح نہ دیں گے اس چیز پر جو ہمارے پاس واضح دلیلیں آ چکی، اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، اس ذات پر ہم تجھے ترجیح نہیں دیتے. فقد ما انتقال انما تقضی هذه الحیات. دوسرا اس کو واو کو قسمیہ قرار دیتے ہیں، مانا یوں کرتے ہیں ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے ان چیزوں پر جو ہمارے پاس واضح دلیل آئی. والذی قسم اس ذات کی فطرنا جس نے ہمیں پیدا کیا، فقد ما انتقال ہم ایمان لائے اپنے رب پر تاکہ ہماری خطائیں معاف کرے، اور جس جادو پر تو نے ہمیں مجبور کیا اس کو معاف کرے. واللہ خیر وابقیٰ اللہ تعالیٰ بہتر ہے، بدلے کے لحاظ سے وہی پائیدار ہے، وہی ہمیشہ رہنے والا ہے، باقی سب فانی ہے. جو رب کے پاس مجرم ہو کر کے جائے گا جہنم میں جائے گا، نہ مرے گا نہ جیے گا.
جو مومن ہو کر جائے گا اچھے کام کیے تو الدرجات الاولیٰ، آج ہی پڑھا کہ اولا اولیا کی جنت، وہ جنات عدن تجری میں تحتها الانہار، یہی بدلہ منتظر تھا۔ اور البتہ تحقیق سے ہم نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہ لے چل میرے بندوں کو رات کے وقت، بس فضرب لہم، بنا ان کے لیے راستہ سمندر میں جبسن خشک، نہ درک کا خوف کرے گا اور نہ تو ڈر۔ بس پیچھے پڑا اس کا فرعون لشکر لے کر چھا گیا ان پر دریا کا وہ حصہ جو چھا گیا، اور بہکایا فرعون نے اپنی قوم کو اور نہ ہدایت دی۔ اے بنی اسرائیل، تحقیق سے ہم نے نجات دی تمہیں تمہارے دشمن سے، اور وعدہ کیا ہم نے تم سے طور کے دائیں کنارے، اور نازل کیا ہم نے تم پر من اور سلوہ، کھاؤ پاکیزہ وہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق دی، اور نہ سرکشی کرو تم اس میں، بس تاکہ لازم ہو تم پر میرا غضب، اور وہ جس پر لازم اور واجب ہوا میرا غضب، بس تحقیق سے ہوا وہ ہلاک ہوا۔ اور بے شک میں غفار ہوں اس کے لیے جس نے توبہ کی، وہ آمنا وعمل صالحا ثم اہتدی، پھر ہدایت پر قائم رہا۔ اور تجھے کشتی نے جلدی پر آمادہ کی اپنی قوم سے، اے موسیٰ علیہ السلام، فرمائیے میرے پیچھے وہ یہ ہے، میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں نے جلدی کی تیری طرف میرے رب تاکہ تو راضی ہو۔ فرمایا بس تحقیق سے ہم نے آزمائش میں ڈالا تیری قوم کو تیرے بعد، اور بہکایا اس کو سامری میں، بس لوٹے موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف غضبانہ غصے میں اسف افسوس کرتے۔ فرمایا میری قوم، کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے وعدہ اچھا؟ کیا پس لمبا ہو گیا تم پر وعدہ؟ یا ارادہ کیا تم نے یہ کہ واجب ہو تم پر غضب تمہارے رب کا؟ بس تم نے خلاف ورزی کی میرے وعدے کی۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نے خلاف ورزی کی تیرے وعدے کی، بے ملکنا اے بے اختیارنا، اپنے اختیار سے، لیکن ہم اٹھوائیں گے بوجھ قوم کی زینت سے، بس ہم نے ڈالا اس کو، بس اسی طرح ڈھالا سامری نے، بس نکالا ان کے لیے ہجلن بچڑا، جسم تھا جس کے لیے ٹینک کی آواز تھی، بس کہا انہوں نے یہ ہے تمہارا الہ، اور موسیٰ اور قافلہ علیہ السلام، بس موسیٰ علیہ السلام بھول گئے۔ کیا پس نہیں دیکھتے کہ وہ نہیں لوٹاتا ان کی طرف بات کو، اور نہیں مالک ان کے ضرر اور نفع کا۔ انہیں کا مسلسل واقعہ چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا، اسراء کے معنی رات کو لے چلنا، ان میرے بندوں کو مصر سے ارض مقدسہ کی طرف تو لے چل، اور آگے ان کے لیے بنا تو راستہ سمندر میں پھٹ۔ وہ بنانے کا یہ ہے کہ آگے آئے گا کہ لاٹھی مار، اور لاٹھی مارنے کے بعد پانی ہٹ جائے گا، فکانہ کلو فرقن کا طود العظیم، پانی یوں رکا رہا جیسے دیواریں تھیں۔ تو یہ تھا لا تخاف درکن ولا تخشا کا مفہوم سمجھنا، نہ خوف کرنا اس کا پکڑے جانے کا کہ فرعون تمہیں پکڑ لے گا، انجدرکا کا فرعون، ولا تخشل غرقا، اس کا خوف نہ کرنا کہ سمندر میں ڈوب جاؤ گے۔ درک کے معنی سمجھے کہ فرعون پکڑ لے نہیں کرے گا، اور غرق ہونے کا خوف بھی نہ کرنا۔ فرعون پیچھے چلا لشکر لے کر، اور چھا گیا ان پر سمندر کا وہ ایسا جو چھا گیا۔ فرعون نے قوم کو بھی تباہ کیا اور رہنمائی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں دشمن سے نجات دی، اور ہم نے طور کے دائیں کنارے پر تم سے وعدہ کیا۔ وعدہ یہ کیا کہ ہم تورات تمہیں دیں گے، اور تمہیں آئین ملے گا آزاد قوم کی حیثیت سے، مان سلوا اتارا، پاکیزہ رزق کھاؤ، سرکشی مت کرو۔ فَيَحِلَّ، میں بیان کر چکوں، حلّہ یحلو، نصر بابا ہے تو اس کے معنی اترنا، حلّہ یحلو ضربہ بابا ہے تو اس کے معنی لازمہ و وجب، لازم ہو جائے گا تم پر میرا غصہ، اور جس پر غصہ میں روکا فقط ہوا ہوایاوی ہوین، نیچے گرنا، ہوایاوی ہوین، اوپر چڑھنا، ہوایاوا ہون، چانا، یہ ہوین سے ہے نیچے گرا، ہلاک ہوا، برباد۔
میں غفار بھی ہوں جو توبہ کرے گا، ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا۔ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لائے، پڑھ کے سنائی، لوگوں نے کہا جی بڑی سخت کتاب ہے، ہم سے عمل نہیں ہو سکتا، اللہ سے درخواست کریں کہ آسان کتاب ہو یا اس میں ترمیم ہو۔ تو 70 آدمی اپنے ساتھ لے کر کے گئے، سبھی نہ رجل لمیقاتنا، پہلے پڑھ چکے، وہ ابھی پیچھے ہیں، موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے۔ رب کو علم تھا، لیکن رب تعالیٰ ان کی زبان سے یہ سننا پسند کرتے تھے، وما اعجلک عن قومک، کس چیز نے تھوڑی جلدی پر آمادہ کیا قوم کے کہ وہ ابھی پیچھے ہے اور تو جلدی آ گیا۔ فرمایا پروردگار وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، میں نے جلدی کی ہے رب تاکہ تو راضی، تیرا تقرب مجھے پہلے آ۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا کہ تیری قوم کو بہتایا سامری نے، کہتے ہیں سامرا بطن من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ایک خاندان کا نام تھا، ایک شاخ نام۔ اس میں ایک شخص تھا موسیٰ ابن ظفر، موسیٰ ابن ظفر اس کا نام، یہ منافق تھا، یہ اس دور کا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا۔ اس نے بچڑا بنایا، اگلے رکوع میں تفصیل آ رہی ہے کہ گھوڑے کے پاؤں کی مٹی ڈالی، اس نے تین شروع کر دی، اس نے کہا یہ اندر جو تین کر رہا ہے معاذ اللہ یہ۔ موسیٰ علیہ السلام آئے غصے میں تھے، افسوس کرتے ہوئے، فرمایا قوم تم نے اللہ کے وعدے کو بلا دیا، وعدہ تو اچھا تھا، کیا لمبا سمجھا تم نے، کیا ارادہ کیا کہ خدا کا غضب تم پر لازم ہے، وعدہ خلافی کی۔ لوگوں نے کہا حضرت بات یہ کہ معاشرت نہ معاہدہ کا، ہم مل کے نہ بے مل کے نہ اپنے اختیار سے نہیں، مجبور ہو گئے۔ اس نے حالات ایسے پیدا کر دیے شیطان نے کہ لوگ اس کے گروی نہ ہوں۔ ہم قوم کی زینت اٹھوائے گئے یعنی زیورات، ہم نے اس کو پھینکا، القا سامری، دیکھنا القا کے معنی لغت کی کتابوں میں صنعا، بخاری کتاب و تفسیر میں بھی ہے صنعا السامری، اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی مانا کرتے ڈھالنا، یہ مجھے القا سامری ڈھالا، ایک ہے ڈالنا پھینکنا، ایک ہے ڈھالنا پگھلانا۔ یہ القا بمانے پھینکنے کے لیے، یہ القا بمانے ڈھالنے کے، صنعا کے معنی ڈھالنا پگھلانا۔ سونا ہوتا ہے نا، چاندی ہوتی ہے، پگھلاتے ہیں ڈھالتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ فرماتے ہیں فقرانے کا القا سامری ہو، پھر اسی طرح ڈھالا سامری، ڈھالنا سمجھتے ہیں تو یہ کرتے ہیں صنعا کے معنی، القا کے معنی پھینکنے کے معنی نہیں، طرح کے معنی نہیں کرتے۔ اور بخاری کتاب و تفسیر تک میں موجود ہے القا ہے صنعا، ڈھالنا، ڈھالا سامری نے اس سے۔ اچھا جی، تو پہلے گزر چکا ہے کہ ان کے لیے زیورات استعمال کرنے جائز نہ تھے، کیونکہ غنیمت ان کے لیے حلال تو تھی نہیں۔ لیکن اتنی بات احمقوں کو نہ سمجھ آئی کہ یہ سونا چاندی تو ان کے لیے حلال نہیں، بچڑا بنا کر کے اس کی عبادت جائز ہوگی۔ عقل جب ماری جاتی ہے تو یہ لوگ کہنے لگے یہ بچڑا بنایا، کہنے لگے یہ الہ تمہارا، فن نسیہ، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے۔ دیکھو نہیں کتنے دن وہاں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رب کی ملاقات وہاں ہوگی، وہ رب تو جہاں معاذ اللہ ٹہل ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ ان کو جواب دے سکے، نہ نفع ضرر کا مالک ہے، پھر بھی غلوؤں نے اس کو رب بنا دیا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ، ہارون علیہ السلام نے فرمایا تھا من قبل، اس سے پہلے، اے میری قوم، پختہ بات ہے تم فتنے میں ڈالے گے پچھلے کی وجہ سے، اور بے شک رب تمہارا رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ کہنے لگے ہم ہرگز نہیں چلیں گے، اس پر جھکے رہیں گے
یہاں تک کہ موت کے آئے موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف۔ فرمایا موسیٰ اے ہارون کس چیز نے تجھے روکا جب تو نے ان کو دیکھا کہ گمراہ ہو گئے، اس سے کہ تو میری پیروی کرتا، کیا پتہ اس نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ کہا اے میرے ماں کے بیٹے نہ پکڑ میری داڑھی اور نہ میرا سر، بے شک میں نے خوف کیا اس کا کہ تو کہے گا کہ تو نے تقریر ڈالی بنی اسرائیل میں اور نہ انتظار کی میری بات کی۔ فرمایا کیا مہم ہے تیری اے سامری؟ اس نے کہا دیکھا میں نے اس چیز کو، انہوں نے نہ دیکھا، بس میں نے اٹھائی ایک مٹھی میں اثر رسول بھیجے ہوئے کے نشان سے، بس میں نے اس کو ڈالا، اسی طرح مزین کیا میرے لیے میرے نفس نے، کالا جات بس بے شک تیرے لیے زندگی میں یہ کہ کہے گا تو لا میں ساسا۔ تیار کردہ ساؤتھ الاسلام کیسٹ سینٹر بازار دیگاں والا جڑ محلہ مسجد مولوی عبدالغنی والی گجرانوالا۔ جس نے راستیت ذکر والی کتاب قرآن سے بس بے شک وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بوجھ کو، ہمیشہ رہیں گے اس بوجھ میں، اور برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن حملن یہ بوجھ، جس دن پھونکی جائے گی بگڑ، اور جمع کریں گے ہم مجرموں کو اس دن زر کا گربا چشم، خوف یتخافتون چپکے چپکے باتیں کر رہی ہوں گی آہستہ آہستہ آپس میں کہ نہیں ٹھہرے تم مگر 10 دن۔ ہم خوب جانتے جو وہ کہیں گے جب کہے گا ان میں امثلہم افضل ان کا طریقتاً روش میں، رائے میں، خیال میں کہ نہیں ٹھہرے تم مگر 1 دن۔ ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خلیفہ بنایا اور انہوں نے قوم سے کہا تھا من قبل قبل رجوع موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے سے پہلے، ابھی قوم کے پاس نہیں آئے تھے، ان کی غیر حاضری میں انہوں نے فرمایا تھا اے قوم کہ تم فتنے میں ڈالے گے، رب تمہارا رحمان ہے، یہ بچڑا تو نہیں، فتبعونی واطیعوا امری، دونوں لفظوں کا فرق سمجھنا۔ اتباع ہوتا ہے عمل میں، اطاعت ہوتی ہے قول میں، اتباع عمل میں، اطاعت قول میں۔ تم میرے عمل کی پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت۔ کہنے لگے گی نہیں ہم کسی پر جھکے رہیں گے اور ہم جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے وہ جلالی مزاج تھے۔ فرمایا اے ہارون تجھے کس چیز نے منع کیا جب دیکھا کہ گمراہ ان تتبعن لا مزیدتن، کس چیز نے تجھے منع کیا جب دیکھا تو نے ان کو کہ گمراہ ہوئے ہیں، ان تتبعن اس سے کہ تو میری پیروی کرتا، اس سے کس چیز نے تجھے روکا؟ تو یہ تفسیر ہے لا مزیدتن۔ دوسری تفسیر اللہ حرف تحذیر ہے، حرف تحذیر، جملہ پہلے ختم ہے۔ اے ہارون تجھے کس چیز نے منع کیا جب تو نے ان کو دیکھا کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں، اللہ تتبعن کیوں نہ تو نے میری تعبیر اتباع، تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی۔ انہوں نے کہا اے میرے ماں کے بیٹے، باپ کے بھی ہیں، نہ داڑھی پکڑ نہ سر پکڑ، تو میں اس لیے گویا کہ آپ کے پیچھے نہیں آیا کہ آپ ہی مجھے خوف تھا کہ کہیں گے تو نے بنی اسرائیل میں تفریق کی ہے اور میرے قول کی انتظار نہیں کی۔ وہ تفریق کیسے، اس کو سمجھیں۔ میں اگر آپ کے پیچھے وہاں آتا تو لازماً کچھ آدمی نیک مومن تھے میرے ساتھ چلتے، سامری والے پیچھے رہ جاتے، تو آپ ہی کہتے کہ میں تجھے قوم تو دے کر گیا تھا، ایک تو نے تفریق ڈال دی، ایک کو لے کر کے وہاں گیا، دوسرے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تفریق کا مطلب سمجھے کہ میں جو آپ کے پیچھے آتا تو لازماً کچھ لوگ میرے ساتھ چلتے، کچھ لوگ تو یہاں بچڑے کے پاس رہتے، تو آپ ہی کہتے کہ تو نے تفریق ڈال دی، اس لیے میں نہیں آیا۔ اب سمجھے کہ ان کا کوئی قصور نہیں، سامری کے پیچھے پڑے۔ تو بتا
माँ खतबों का, हालों का, वशानों का, तेरा क्या नाम है? या शान है। उसने कहा मैंने देखी वो चीज कि इन्होंने न देखी। वह कबर तो कब्ज़तन में असर रसूल, जहां समझना बात। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको जलालैन तक में मिलेगा। फ़क़बर तो कब्ज़तन में असर हाफिर फर्श रसूल, अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर के घोड़े के पांव के निशान से मीने मट्टी सी। बड़े मौलाना जलालैन फर्श रसूल, यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम का जो घोड़ा था, उन घोड़े के पांव के नीचे की जो मट्टी थी, उस मट्टी का मैंने एक मुट्ठी उठा। उस मट्टी की खासियत ये थी कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े का पांव जहां पड़ता था वो जगह सरसब्ज़ हो जाती। इसने समझा कि करिश्मे वाली मिट्टी, वो मैंने इसके मुंह में डाली। फनबज़्तुहा व कज़ालिका सव्वरतनी नफ़्सी, फरमाया अब जा तू, तेरे लिए जिंदगी में ये होगा अन तक़ूला ला मिसास, बाब मुफ़ाअला का मस्तर है, मुझे मत हाथ लगा। यही आपको तफसीरों में मिलेगा, जो इसको हाथ लगाता उसको भी बुखार हो जाता, इसको भी बुखार होता, भागता फिरता। अब देखिए, इसने बिछड़े की पूजा तो की थी और कराई थी कि लोग इसके करीब आए। रब ने सजा दी, हूं भागता फिरा मेरे करीब नाम। इसने इकट्ठा कराने की कोशिश की थी, रब ने इसे भगाने का तरीका लामिसास। और एक वादे का वक़्त है, वो क़यामत है, मौत है, खिलाफवर्जी नहीं। देख अपने इलाके को जिस पर सारा सारा दिन झुकता रहा, हम इसको जला करके समंदर में बखेर देंगे। इला तो सिर्फ वो है ला इलाहा इल्लल्लाह वसिअ कुल्ल शैइन। जहां बाज़ ज़ाहिदीन ने एतराज किया, कहते ये तो सोने चांदी का था, क्योंकि औज़ारन मिन ज़ीनतिल कौम के लफ्ज़ अभी आपने पढ़े, तो सोना जलता तो नहीं, पिघलता है। तो ये हर्रे कन्ना कैसे फरमाते, यानी सोना चांदी पिघलते हैं, जलते तो नहीं। तो उसका एक जवाब ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम के और मौजज़े आपकी समझ में कैसे आए। मैं और आप तो नहीं जला रहे, लनो हर्रे कन्नो, जलाने वाले मूसा अलैहिस्सलाम। पिघलता है तो हमारे लिए, उनके लिए जलता हो तो इसमें क्या इसका। और दूसरी बात यह है, आपने महूसी और ठरकी देखी होंगे, कुश्ती बनाते हैं सोने के चांदी के, उनको जला करके राख करते हैं, उस राख को फिर आगे लोगों को देते हैं। तो अगर तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं कि सोने चांदी को जलाते हैं, राख बनाते हैं, कुश्ती बनाते हैं, तो खुदा का पैगंबर अगर उसको जला करके राख कर दे तो इसमें क्या बोध है। कज़ालिका नक़ुस्सु अलैका, कमा कससना अलैका किस्सा था मूसा अलैहिस्सलाम। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया, हम बयान करते हैं मिन अंबाए उम्म मा कद सबक, उन उम्मतों के किस्से जो पहले गुजर चुकी, पहली उम्मतों के किस्से भी सुनाते। हमने तुझे अपनी तरफ से जिक्र दिया, ये कुरान पाक, इन्ना नहनु नज़्ज़िल ज़िक्र बिना, जिसने से एराज किया क़यामत के दिन अपने इनकार का, एराज का बोझ उठाए फिरे। उस विजन में, यानी महल्ले विजन जो दोज़ख है उसमें रहेंगे, और बुरा होगा क़यामत के दिन हिमलन। हिमल की मस्तर है माने में महमूल के, जो महमूल होगा उठाया हुआ बोझ बुरा होगा, बेगल फूंकी जाएगी। और मुजरमों को वहां हम लाएंगे जुर्का, जुर्का अजरक की जमे, अजरक के माने होते गुरबा चश्म, नीली आंख वाला। काजी बैज़ावी रहमुल्लाह ताला यहां फरमाते हैं, आले अरब के यहां ये मशहूर मक़ूला था कि अपने दुश्मन का जब जिक्र करते कहते थे अस्वदुल कबद, अस्वदुल कबद, काले जिगर वाला है, असहबुस सिबाल, सुर्ख मूछों वाला है,
अज़रक़ العین غربا چشم ہے. جب اپنے دشمن کی برائی بیان کرتے تھے تو یہ 3 لفظ استعمال کرتے تھے، اسود القبر اور اصحب السبال سرخ مونچھوں والا، اور ازرق العین غربا چشم. اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رومیوں کی عموماً یہ شکلیں ہوتی تھی، عربی ان سے تنفر کرتے تھے، تو اس لیے تشبیہ دی کہ وہ غربا چشم ہو کر کے پیش ہو. فرمایا آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کریں گے، کہیں گے تم نہیں ٹھہرے مگر 10 راتیں. رب تعالیٰ فرماتے ہم جانتے ہیں طریقے کے لحاظ سے، روش کے لحاظ سے، رائے کے لحاظ سے، نظریے کے لحاظ سے جو بہتر ہوں گے وہ کہیں گے یوم. اب یہاں ایک اور بات چلتی ہے، حشرن کے لفظ بھی آپ نے پڑھے، یومن کے لفظ بھی پڑھے، اور دوسرے مقام پر ساعتن من نہار کے لفظ بھی، کئی عشیتن اور ضحیٰ کے لفظ بھی. تو یہ تو آپس میں تعارف ہے. کبیر وغیرہ میں اس کے اصولی 2 جواب نقل کیے. ایک جواب یہ ہے کہ کہنے والے متعدد ہوں. جب کہنے والے متعدد ہوں، کوئی یومن کہے گا، کوئی عشرن کہے گا، کوئی عشیتن اور ضحیٰ کہے گا، تو جب موضوع ایک نہ رہا تو پھر تعارف تو ہے ہی نہیں. دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ الفاظ بولیں گے قدر مشترک ان سے مراد قلت، یعنی دنیا میں رہنا تھوڑا ہے، وہ قلت سے یہ کنارے. اور سوال کرتے تو اسے پہاڑوں کے بارے میں، پس کہہ دے ینسفھا، اڑا دے گا ان کو رب میرا نصفہ اڑا دینا، پر چھوڑے گا ان کو قاعن میدان صفصفا ہموار، نہیں دیکھے گا تو اس میں عوجن کجی موڑ، اور نہ امتا اونچان اونچی جگہ. اس دن پیروی کریں گے دائیں کی، نہیں کجی ہوگی اس کے لیے، اور پست ہو جائیں گی آواز رحمان کے لیے، پس تو نہیں سنے گا مگر ہمس. اس دن نہیں نفع دے گی شفاعت مگر اس کو جس کے لیے رحمان اجازت ہے اور راضی ہے اس کے لیے بات میں. جانتے ہیں وہ جو ان کے آگے 2 پیچھے ہے، اور نہیں احاطہ کر سکتے اس کو عجب علم کے. اور جھک جائیں گے چہرے حی و قیوم کے سامنے، اور تاکید کے نامراد رہا وہ جس نے اٹھایا تم، اور جس نے عمل کی اچھے ہے وہ مومن، بس نہیں خوف کرے گا ظلمن زیادتی کی ولا ہضمہ اور نہ کمی کی. اور اسی طرح ہم نے نازل کی اس کو قرآن عربی میں، اور پھیر پھیر کر کے ہم نے بیان کی اس میں دھمکیاں تاکہ وہ بچیں یا یہ پیدا کرے ان کے لیے نصیحت کو. بس بلند اللہ تعالیٰ کی ذات الملک الحق، اور نہ جلدی کر قرآن کے بارے میں اس سے پہلے کہ پوری کی جائے تیری طرف اس کی وحی، اور کہہ دے رب زدنی علما. اور البتہ تحقیق سے ہم نے تاکید کی آدم علیہ السلام کو اس سے پہلے، فنسیا، انہوں نے ترک کر دیا، اور نہ پایا ہم نے اس میں، نہ پائی ہم نے اس میں عزمہ پختگی. ربط ابھی آپ نے قیامت کا ذکر پڑھا، سألہم یوم القیامت، تو کافر کہتے تھے کہ قیامت کیسے آئے گی، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ سارا نظام درم برم ہوگا، یہ کیسے سمجھ میں نہیں آتا. کہتے ہیں جی قیامت آئے گی، پہاڑ کہاں جائیں گے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، کہہ دے ان کو اڑا دے گا میرا رب، اڑا دے گا. فَيَذَرُوهَا، یہ ہا کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ تو یہاں 2 ترکیبیں مشہور ہیں. ایک یہ ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہے، فَيَذَرُ مَوَاضِعَهَا، ان پہاڑوں کی جگہوں کو، مواضعها، ان کی جگہوں کو چھوڑے گا، قاعن، میدان، صفصفاً ہموار. یہ پہاڑ جو اٹھ گئے تو جہاں وہ ٹکے ہوئے تھے نیچے، وہ مراکز ان کے، کوئی مراکز کا لفظ بھی نکالے گا، کوئی مقار کا لفظ بھی، مقر کے لفظ بھی. تو مواضع، مکان، مقار، مراکز، یہ سب الفاظ آپ کو ملیں گے. ان کو چھوڑے گا، کان، میدان، سب سے. دوسرا یہ ہے
کہ ہا کی ضمیر جہاں اگرچہ زمین کا ذکر نہیں لیکن راجے بسوئے زمین کے فخبا کلام سے چھوڑے گا اس زمین کو میدان سب سخن ہموار، نہیں دیکھے گا تو اس میں کوئی موڑ۔ آج پہاڑوں اور ٹیلوں کی وجہ سے موڑ ہے، جب یہ اٹھتے تو موڑ کیا کریں گے؟ اور امتا کے معنی اونچان ارتفاع، آج ٹیلوں کی وجہ سے پہاڑوں کی وجہ سے اونچی جگہیں، اس پر چڑھو آگے اترو، جب یہ نہ رہے تو اونچان کہاں رہے گا، ارتفاع کہاں رہے گا؟ اس دن پیروی کریں گے دائی کی، دائی سے مراد اسرافیل علیہ السلام، ان کی بگڑ لا عوج لہو، لہو کی ضمیر راجے بسوئے اتباع جو یتبعون میں مصدر ہے، لا عوج للاتباع، یہ دیکھیے زمین جب ہموار ہوگی تو مثال کے طور پر جہاں یہ پگل پھونکی جا رہی ہے ادھر کے سیدھے یہاں آئیں گے، ادھر سے سیدھے آئیں گے، ادھر سے سیدھے آئیں گے، آگے موڑ موڑ تو ہے نہیں، بالکل اس اتباع کے لیے کوئی کجی نہیں۔ آج تو موڑ ہے نا پہاڑوں کے ٹیلوں کے، تو بالکل لہو کی ضمیر کدھر راجی ہے؟ جو یتبعون میں ہے، اور آوازیں پست ہو جائیں گی رحمان کے سامنے، پس تو نہیں سنے گا مگر ہم اس کے معنی سمجھ۔ آپ نے اونٹ کو تو دیکھا ہوگا، اونٹ جس وقت چلتا ہے تو زمین پر جس وقت اس کا پاؤں پڑتا ہے تو پاؤں کی جو پھش سی آواز ہوتی ہے اس کو کہتے ہمس۔ ہمس کے لغوی معنی ہے اونٹ کے زمین پر پاؤں پڑنے کی آواز، تو مطلب یہ کہ لوگوں کے چلنے کی پاؤں کی آوازیں تو ہوں گی، آواز اور کوئی اس دن ہی نفع دے گی شفاعت الا من اذن لہ۔ اب جہاں بات سمجھنا، من اذن لہ الرحمن کو مفعول قرار دیا، نہیں نفع دے گی شفاعت مگر اس کو جس کے لیے رحمان نے اجازت دی، مومن ہو ورضی لہ قولا۔ دوسری یہ کہ من اذن للرحمن یہ شافع اور مضاف جہاں محدود، مطلب یہ ہوگا یوم لا تنفع شفاعت الا شفاعت من اذن للرحمن۔ کیا کہا میں نے؟ لا تنفع شفاعت الا من اذن، من اذن یہ مفعول ہے، معنی یہ ہے کہ یوم لا تنفع شفاعت الا من اذن، نہیں نفع دے گی مگر اس کو جس کے لیے رب نے اجازت دی، مومن ہے رضی اللہ قولا کلمہ پڑھا ہے، آلے توحید ہے، گناہگار کتنا بھی ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ من اذن سمرات شافعی ہے، وہ کیسے؟ مضاف یا مفعول، وہ کیسے؟ شفاعت من یوم لا تنفع شفاعت الا شفاعت من اذن لہ، جس کے لیے رب شفاعت کی اجازت دے، جانتا ہے ما بین ایدیہم ما خلفکم، اور رب تعالیٰ کو علماً احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کون رب کو احاطہ کر سکتے ہیں؟ وعنت الوجود، ایک باب ہے ضرب یضرب، ایک باب ہے سمع یسمع، ایک باب ہے نصر ینصر، ان کے الگ الگ معنی ہیں۔ آنا یعنی ضربہ سے آئے اس کے معنی مراد لینا، آنی یعنی تانی نانی، اس سے ایک ہے آنی یا جانا سمع سے، اس کے معنی مشقت میں پڑ جانا، اور ایک ہے آنا یانو نصر ینصر، اس کے معنی جھک جانا، یہ نصر ینصر ہے، جھک جائیں گے چہرے حی و قیوم کے سامنے، نامراض رہا وہ جس نے ظلم اٹھایا، یہ اچھے کام کیے، مومن ہے، نہ زیادتی کا خوف کرے گا نہ کمی کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، کہتے ہیں كَمَا أَنزَلْنَا الْكُتُبَ مِنْ قَبْلِكَ، ہم نے جیسے کتابیں پہلے اتاری ہیں
اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی میں اتارا، پھیر پھیر کر کے ہم نے دھمکیاں دی، لعلہم یتقون الشرک والکفر والمعاصی والآثام، مختلف الفاظ میں یا یہ ان کی نصیحت پیدا۔ اللہ کی ذات بلند ہے جو بادشاہ ہے، تو قرآن پاک کے بارے میں جلدی نہ کریں۔ یہ بخاری وغیرہ میں روایت ہے کہ پہلے ایسا تھا جب جبرائیل علیہ السلام قرآن لاتے تو آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ چلے جائیں اور میں بھول جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، لا تو ہر ایک بھی لسانہ کا لتعجل بہ ان علینا جمعہ و قرآن، تو اس میں ذرا اختصار ہے، اس میں تفصیل ہے، جلدی نہ کر قرآن کے بارے میں۔ فرمایا پہلے کہ وہی پوری اور کہ رب زدنی، فرمایا جلد بازی اچھی نہیں، دیکھتے نہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا تھا، انہوں نے جلد بازی سے کام لیا اور ٹھوکر کھائی۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ فَتَرَكَ، یاد ہوگا میں نے پہلے بات عرض کی، انہوں نے وعدہ چھوڑ دیا اور ہم نے ان میں پختگی نہ پائی، وعدے پر ڈٹ نہ سکے، جلد بازی بری سے ہوتی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، پر سجدہ کیا انہوں نے، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ ہم نے کہا آدم بے شک یہ تیرا دشمن ہے اور تیری بیوی کا، پس ہرگز نہ نکالے تم دونوں کو جنت سے، فتشقا، پس تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ بے شک تیرے لیے یہ ہے کہ تم نہیں بھوکے ہوتے جنت میں اور نہ ننگے ہوتے ہو، اور بے شک نہ تم پیاسے ہوتے اس میں اور نہ دھوپ میں رہتے ہو۔ بس وسوسہ کیا اس کی طرف شیطان نے، کہا ہے آدم کیا بتلاؤں میں تجھے ایک درخت ہمیشگی کا اور ملک ایسا جو نہ بوسیدہ ہوگا بلیا یبلا؟ بس کھایا دونوں نے اس درخت کے پھل سے، بس ظاہر ہوگی دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں، اور لگ پڑے جوڑنے اپنے اوپر جنت کے پتے، اور نافرمانی کی رب نے آدم علیہ السلام کی، فغوا، پس بہت کے چوک دی، پھر چنا اس کو اللہ نے، رب نے پس اس پر رجوع فرمایا اور ہدایت دی، فرماؤ تو جاؤ اس سے جمیعاً، بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہے، بس اگر آئی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، بس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی پس نہیں بہکے گا اور نہ مشقت میں مبتلا ہوگا، اور جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے پس بے شک اس کے لیے معیشتاً زندگی ہوگی غم کا تنگ، اور ہم اس کو اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا۔ کہے گئے میرے رب کیوں تو نے مجھے اٹھایا اندھا، اور تاکید سے تھا میں بصیرہ۔ فرمایا اسی طرح آئیں میرے تیرے پاس آئے ہماری فنسیتا اے ترکتا تو نے ان کو چھوڑا، بس اسی کے دن آج کے دن، اسی طرح آج کے دن تم ساتھ چھوڑ دیے جائے، اور اسی طرح بدلا دیتے اس کو جس نے اسراف کیا اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا، اور البتہ عذاب آخرت کا تو بہت سخت اور بہت پائیدار ہے۔ کیا پسند کے لیے ہدایت نہیں ہوئی کہ کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں چلتے ان کی جگہوں میں، بے شک اس میں البتہ نشانیاں لے انہیں نوحا عقل مندوں۔ اوپر آدم علیہ السلام کا ذکر تھا کہ انہوں نے پختگی کا اظہار نہیں کیا۔ آگے ان کا واقعہ ہے کہ یہ واقعہ جو کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا۔ ہم نے پہلے کہا تھا یہ دشمن ایسے بچنا، تیرا تیری بیوی کا جنت سے نہ نکالے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، دنیا میں تمہیں کمانا پڑے گا، مشقت اٹھانی پڑے گی، جنت آرام کی جگہ جہاں تم بھوکے نہیں ہوتے۔ بھوکے نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ایسی بھوک جس کا علاج نہ ہو، ورنہ جنت کی نعمتیں بھوک نہ لگے تو کھائے گا کون؟ تو یعنی ایسی بھوک کہ اس کا مداوا اور علاج نہ ہو، اور نہ ننگے ہوتے ہو، ریشمی لباس ہے جہاں ملتا، پیاسے بھی نہیں ہوتے، یعنی ایسی پیاس کہ اس کا کچھ مداوا نہ ہو، علاج نہ ہو، ورنہ وہ نہریں کون پیے گا؟ پیاس کسی کو نہ لگے گا تو وہ نہریں کون پیے گا؟ تو مطلب یہ ہے کہ ایسی پیاس جس کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں، اور تم دھوپ میں بھی نہیں رہے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، کہا ہمیشگی کا درخت ہے کھا لو، ایسا بول کر کبھی پیاس نہ ہوگا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، آپ نے پہلے پڑھا فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، کھانا بھی نہیں کھایا بیچاروں نے، چکھا
تو اس ذائقہ کو یہاں عقلا سے تعبیر کیا. شرمگاہیں ننگی ہوگی، پتے جنت کے انہوں نے چوکنے شروع کیے، اور آدم علیہ السلام نے رب کی نافرمانی کی، فغوا، بہک گئے. وہ وجہ میں نے پہلے معالم اور تنزیل کے حوالے سے عرض کر دی تھی کہ ان سے غلطی کیوں ہوئی، یاد ہوگا. اچھا، پھر رب نے رجوع فرمایا، وعدہ فرماؤ جاؤ منہا کی زمین بھی بتا چکا ہوں، من الجنت، من السماوات، من جماعت الملائکہ. اچھا، اکثر جنت کہتے ہیں. میری ہدایت آئے گی، جس نے پیروی کی تو نہ بہکے گا نہ بدبخت ہوگا، اور جس نے میرے ذکر سے قرآن سے اعراض کیا پھر نہ لو معیشت ضنکا. اس کو سمجھنا، معیشت ضنکا کے کیا معنی ہیں؟ آلوسی رحم اللہ تعالی روح المعانی میں، راضی رحم اللہ تعالی تفسیر کبیر میں، عثمانی رحم اللہ تعالی فوائد عثمانیہ میں فرماتے ہیں، اور بھی حضرات نے فرمایا کہ معیشت ضنکا سے مراد ہے ایسی زندگی جس زندگی میں خیر داخل نہ ہو. اگرچہ مال تو بڑا ہے کافروں کے پاس، خیر وہ ان کے پاس نہیں. تو معیشت ضنکا کی مطلب یہ ہے کہ ایسی زندگی ملے گی کہ خیر کو اپنے اندر لینے سے، ایمان کو اندر لینے سے، ہمارے سانے کو اپنے اندر لینے سے تنگ ہوگی. یہ مانا تھا. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی یہاں طبرانی کے حوالے سے روایت کا حوالہ دیتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے اسناد جید. وہ یہ فرماتے ہیں کہ معیشت ضنکا کا مطلب یہ ہے کہ جس نے قرآن سے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا اس کے لیے قبر میں تنگی ہوگی. اور وہ حدیثیں آپ نے نسائی وغیرہ کی پڑھی ہیں اور مشکات میں بھی ہیں کہ اتنی قبر تنگ ہوگی لتختلف فیہ اضلاعہ، یہ دائیں پسلیاں بائیں میں اور بائیں دائیں میں گتھم گتھا ہوگا. اور جب حشر ہوگا اس کا تو اندھا اور نابینا ہوگا. یہ پہلے گزر چکے اعمال الحجت برہان، یا قبر سے نکلتے وقت اندھا آگے بینا. کہے گئے رب میں تو دنیا میں بصیر تھا، تو نے مجھے اندھا کیا. فرمانی آیتیں میری تیرے پاس آئیں، تو نے بلا دیا ان کو. تو آج اسی طرح تم سا اے تترکو فی جہنم، تجھے بھی آج جہنم میں چھوڑا جائے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي اے کما جزیناہ، جیسے اس کو بدلہ دیا ہر مشرک کو بدلہ دیتے ہیں. آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے. کیا لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہوئی کہ ہم نے کتنی جماعتیں ان سے پہلے ہلاک کر دی، ان کی جگہوں میں چلتے ہیں. عقل مندوں کے لیے اس میں نشانی ہے. ولولا کلمۃ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو طے ہو چکی تیرے رب کی طرف سے، البتہ ہوتا لازم اور اجل مسمى. صبر کر ان باتوں پر جو کہتے ہیں، اور تسبیح بیان کر اپنے رب کی حمد سے متلبس ہو کر طلوع شمس سے پہلے اور غروب سے پہلے اور رات کے اوقات میں. بس تسبیح بیان کر اور دن کے اطراف میں، تاکہ تو راضی اور نہ پھیلا اپنی آنکھوں کو طرف اس چیز کے کہ ہم نے فائدہ دیے چیز کے ساتھ قسم قسم لوگوں کو ان میں سے زہرۃ الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت اور رونق ہے، تاکہ ہم نفتنہم فیہ، ان کے آزمائش کریں اس کی وجہ سے. اور رزق تیرے رب کا بہتر ہے اور پائیدار ہے. اور حکم کر اپنی آل کو صلاۃ کا اور اس پر ڈٹ کے رہے. ہم نہیں سوال کرتے تجھ سے رزق کا، ہم تجھے رزق دیتے ہیں، اور عاقبت اچھا انجام آل تقویٰ کے لیے. اور کہا انہوں نے کیوں نہیں لاتا یہ ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے؟ کیا ہم نہیں آئے ان کے پاس نشانی اس چیز کی جو پہلے صحیفوں میں؟ اور اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو عذاب میں اس سے پہلے، تو البتہ کہہ دیتے اے رب ہمارے، کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف رسول، بس تاکہ ہم پیروی کرتے تیری آیتوں کی اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے اور رسوا ہوتے.
کہہ دے سب کے سب منتظر ہیں، تم بھی انتظار کرو، بس ان قریب جان لو گے کون ہے سیدھے راستے والے اور کون ہے ہدایت والے۔ بات کو ذرا توجہ سے سمجھنا، تفسیر کشاف، تفسیر بیضاوی، البحر المحیط وغیرہ میں ہے، اور اختصار کے ساتھ سبھی تفسیروں میں ہے۔ بات غور سے سمجھنا۔ ولولا کلمۃ، اگر نہ ہوتی ایک بات، یہ ربط پہلے سمجھے، پہلے تاکہ ہم پہلے جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں، ربط یہ ہے کہ ان کی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے پر ایک معنی، جیسے پہلے ہم نے ان کو ہلاک کیا، ان کی ہلاکت کے اسباب بھی ہیں، ایک معنی موجود ہے۔ اچھا اب معنی سمجھے، ولولا کلمۃ، اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے طے ہو چکی ہے، بتاخیر العذاب عنہم، بتاخیر ان سے عذاب کو، اور نہ ہوتی اجل مسمى، وہ ہے ایک وقت ان کا جو مقرر ہے وہ نہ ہوتا۔ اگر پہلے سے یہ بات تاخیر عذاب کی نہ ہوتی اور ان کا ایک وقت مقرر نہ ہوتا، لکان الاہلاک لزامن، ہلاک ہونا ان کا، اہلاک ان کا لازم ہوتا۔ کانا کے اندر جو ضمیر ہے تو راجع بسوئے الاہلاک جو اہلکنا کا مصدر ہے۔ پھر کہتا ہوں اور پھر سنایا، ولولا کلمۃ، اگر نہ ہوتی ایک بات، بتاخیر سبقت من ربک بتاخیر العذاب، ایک بات جو رب کی طرف سے طے ہو چکی ہے تاخیر عذاب کی، اور اجل مسمى اس پر عطف ہے، وہ اجل مسمى یہ ہے کہ ہر ایک کی موت کا ایک وقت ہے۔ اگر یہ باتیں نہ ہوتی، لکان الاہلاک لازما، تو البتہ ہلاک کرنا لازم ہو جاتا۔ کیا کہا میں نے؟ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، تفسیر کشاف، بیضاوی اور البحر المحیط وغیرہ سب میں ہے، سب میں یہ ہے کہ ولولا کلمۃ، اگر نہ ہوتی بات، سبقت جد طے کی ہے من ربک، تیرے رب کی جانب سے، بتاخیر العذاب، ایک بات یہ ہے، اور دوسری اجل مسمى نہ ہوتی۔ وہ اجل مسمى کیا ہے؟ موت کو الگ، جو ان کا وقت مقرر ہے۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک تاخیر عذاب کی بات، ایک ان کا وقت جو مقرر ہے۔ یہ باتیں نہ ہوتی، لکانا نظامہ، لکانا ہلاکنا، اہلاک اہلکنا ہے پہلے، لکان الاہلاک، البتہ ہوتا ہلاک کرنا، نظامن مصدر ہے، لازم بمانے فاعل کے، وہ ہلاک کرنا ان کا لازم۔ اچھا بس تو صبر کر، جو باتیں کہتے ہیں اپنے رب کی تسبیح بیان کر، قبل طلوع الشمس و قبل ومن آناء اللیل۔ یاد ہوگا چوتھے پارے میں نے کہا تھا آنا کس کی جمع ہے؟ انن کی، انن کی، انن کے معنی ساعتن، آنا کے معنی ساعات، انن کی جمع ہے۔ رات کے اوقات میں تسبیح بیان کر، دن کے اطراف میں، تاکہ جب تجھے ثواب ملے گا رب کی طرف سے فترضا، تو راضی۔ باقی ان دنیا کی چیزوں کو اور دنیا داروں کو مت دیکھ، بلا تمدن عینے کا، یہ عینے کا مفعول، نہ پھیلا اپنی دونوں آنکھوں کو اس چیز کی طرف کہ ہم نے فائدہ دیا اس کے ساتھ ان میں سے طرح طرح کے کافروں کو۔ کافر ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، ڈوگرے ہیں، روسی ہیں، چینی ہیں، جتنے بھی ہیں، یہ زہرۃ الحیات دنیا۔ اب یہ زہرتا کی نسب کیسے آئی ہے؟ یہاں آپ کو جمل کمالین وغیرہ وغیرہ میں بڑی ترکیبیں ملیں،
آسان باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی، زہراتا کا لفظ بدل ہے ازواجن سے، اور وہ مفعول ہے۔ زہرا کا لفظ بدل ہے۔ اب سوال ہوگا کہ ازواجن وہ تو ہے ذات، زہرا وصف، تو اس وصف کا ذات سے بدل ہونا کیسے ہوا؟ تو کہتے جہاں مزاح محذوف ہے، زوی زہراتن، زوی زہراتن، اصحاب و زہراتن۔ دوسری ترکیب، زہراتا کا لفظ یہ ماں سے حال ہے، ماں جو ہے ماں متا نہ آنکھیں بڑھا اپنی اس چیز کی طرف جس کے ساتھ ہم نے فائدہ دیا، ذرا حال ہے کہ وہ زہرت الحیات دنیا۔ تیسری یہ کہ ہی ضمیر سے یہ حال ہے، بھی وہ جو دی ہم نے، وہ ہی جو ہے ذرا حال ہے کہ زہرت الحیات دنیا۔ چوتھی یہ کہ ہی ضمیر سے یہ تمیز ہے، مانا یہ ہے نہ پھیلا اپنی آنکھوں کو اس چیز کی طرف کہ فائدہ دیا ہم نے اس کے ساتھ طرح طرح کی قسموں کو، ان میں سے از روئے زہرت الحیات دنیا۔ یہ کیا کہا میں نے؟ ازواج منہم زہرتن کی نسب۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ازواجن یہ مبدل من ہوئے اور زہرتن یہ اس سے بدل ہے۔ اب پھر اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ ازواجن یہ ذات ہے اور زہرتن یہ وصف ہے، تو یہ حمل کیسے ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصحاب زہرتن یا زوی زہرتن۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسری ترکیب کہ زہرتن یہ حال ہے ماضی، لفظ ماضی۔ اس لفظ میں معنی یہ ہوگا کہ ولا تمدن عینیک، نہ پھیلا اپنی آنکھوں کو طرف اس چیز کے، ان چیزوں کی طرف متعنا بھی ماں ذرا حال ہے کہ وہ ماں زہرت الحیات دنیا۔ چوتھی تیسری یہ ہے کہ یہ زہرت الحیات دنیا یہ حال ہے بھی کی ہی ضمیر سے، وہ ہم نے جو فائدہ دیا ساتھ اس کے ذرا حال ہے کہ وہ زہرت الحیات دنیا۔ چوتھی یہ ہے کہ یہ بھی کی ہی ضمیر سے تمیز ہے، ذرا حال اس حالت میں اجرو ہے کہ ہوا لنفتنہم فیہ، فی کے متعلق بھی دو باتیں کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ فی تعلیلیہ ہے، لنفتنہم لأجلہ ہی، یہ جو ہم نے ان کو فائدہ دیا اس کی وجہ سے ہم ان کا امتحان لیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ فی ظرفیہ ہے، تو لنفتنہم فی ہے اے فی ما متعناہم، اور رزق تیرے رب کا بہتر اور پائیدار ہے۔ اپنی حال کو حکم کر نماز کا، خود ڈٹ کے رہے، ہم رزق نہیں سوال کریں گے تجھ سے، ہم تجھے رزق دیتے۔ والعاقبۃ للتقویٰ اے لأہل التقویٰ، بخاری تک میں آپ کو یہ ملے گا کتاب اور تفسیر میں، اچھا انجام اہل تقویٰ۔ آگے فرمایا یہ کافر باتیں طرح طرح کی کہتے، تجھے صبر کرنا چاہیے، فاصبر علی ما یقولون، ان باتوں میں یہ بھی تھی۔ انہوں نے کہا جی یہ نبی ہمارے پاس نشانی کیوں نہیں لاتا رب کی طرف سے؟ وہ نشانیاں جو آپ 15ویں پارے میں پڑھ چکے یا 7ویں میں صفا مروا کے سونے بننے، رب تعالیٰ فرماتے کہ ان کے پاس نشانی نہیں آئی جو پہلے صحیفوں میں ہے، وہ آپ پہلے پڑھ چکے کہ یہ نبی وہ ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ آگے سمجھنا، اگر ہم ہلاک کرتے ان کو بے عذاب، کسی عذاب میں من قبل ہی کی ضمیر راجع بسوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے پہلے تھا، رب ورزق رب کا اہل کا وسطبر نسل کا میں وہاں تھا خطاب، یہاں غائب ہے۔ اگر اس نبی کے آنے سے پہلے ہم ہلاک کرتے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پہلے خطاب کے سیغوں سے آپ کا ذکر ہے، اگر اس نبی کے آنے سے پہلے ہم ہلاک کرتے تو یہ کہہ دیتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے رب تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا؟ رسول بھیجا ہوتا تیری آیتوں کی پیروی کرتے ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے،
تو اس لیے ہم نے رسول کے آنے سے پہلے عذاب نہیں دیا. ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم عذاب نہیں دیتے حتیٰ نہ بسر. تو کہتے کلن من الفریقین، تم بھی میں بھی انتظار کرو، میں بھی منتظر ہوں، تم بھی. ہم قریب جان لو گے کہ سیدھے راستے والے ہدایت والے کون ہیں اور گمراہ کون ہے، یہ ہم قریب پتہ چل جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس، قریب ہو گیا لوگوں کے لیے حساب ان کا، اور وہ غفلت میں ہیں اعراض کرنے والے. نہیں آتا ان کے پاس کوئی ذکر ان کے رب کی طرف سے محدث تازہ، مگر اس کو سنتے ہیں. وہم یلہبون، اور وہ کھیلتے. حالے کے غفلت میں ہیں دل ان کے، اور مخفی کی انہوں نے سرگوشی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. یہ کہتے ہوئے نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسا. کیا پس تم آتے ہو جادو میں وانتم تبصرون، اور حالانکہ تم دیکھتے ہو. قالا، کہا اس نے، رب میرا ہی جانتا ہے بات کو آسمان میں اور زمین میں، اور وہی سمیع ہے علیم. بلکہ کہا انہوں نے اضغاث و احلام، پریشان خیالات ہیں. بلکہ اس نے اس کو گھڑا، بلکہ وہ شاعر ہے. پس چاہیے کہ لائے ہمارے پاس کوئی نشانی جیسے بھیجے گے پہلے. نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی جس کو ہم نے ہلاک کیا. کیا پس یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے مگر مردوں کو وہی کی ان کی طرف ہم نے. پس سوال کرو اہل علم سے اگر تم ہو نہیں جانتے. اور نہیں کیا ہم نے ان کو ایسے جسم لا یاکلون الطعام کہ کھانا نہ کھاتے، اور نہ تھے وہ ہمیشہ رہنے والے. پھر ہم نے سچا کر دکھایا ان سے وعدہ، پس ہم نے ان کو نجات دی اور ان کو جن کو ہم نے چاہا، اور ہلاک کیا ہم نے المسرفین، اسراف کرنے والے. البتہ تحقیق سے نازل کی ہم نے تمہاری طرف کتاب، اس میں نصیحت ہے تمہاری. افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں؟ رب کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا فتربصوا، انتظار کریں. جان لو گے کہ سیدھے راستے پر کون ہے اور غلط راستے پر کون ہے. وہ جس گھڑی کا انتظار کرنا ہے اس میں اس کا وقوع ہے. اقترب للناس حسابهم، وہ جس گھڑی کا انتظار کرنے وہ تو بالکل قریب ہے. نام اس کا سورۃ الانبیاء. حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا اجماعی عقیدہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ سب کا توحید پر اتفاق اور اتحاد تھا، اور ان کا عقیدہ یہ تھا. تو جس گھڑی کی انتظار تھی اس کے متعلق ہے اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے حساب قریب آ. غفلت میں ہیں اور اعراض کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی نصیحت نہیں آتی، ذکر نہیں آتا رب کی طرف سے تازہ. سنتے ہیں وہم یلعبون، وہ کھیلتے ہیں، دل ان کے غفلت میں. معتزلہ کا یہ خیال ہے کہ قرآن کریم یہ قدیم نہیں ہے، حادث. وہ گویا کہ کلام لفظی اور کلام نفسی کی تقسیم نہیں کرتے. اہل حق یہ کہتے ہیں کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے اور ایک لفظی ہے. تو لفظ تو حادث ہے. ایک وہ کلام نفسی ہے جس پر یہ کلام دال ہے، وہ غیر مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت.
تو آل حق تو دو قسمیں کرتے ہیں، معتزلہ دو قسموں کے قائل ہیں، وہ کہتے قرآن حادث۔ یہاں علامہ زمخشری صاحب کشاف خوش ہی نہیں ہوئے بلکہ آل حق کو خوب کوسا بھی، کہتے دیکھو قرآن کریم میں آتا ہے کہ نہیں آتے ان کے پاس ذکر ان کے رب کی طرف سے محدث، تو محدث کی تو معنی حادث کے ہوتے ہیں، تو جب یہ اللہ کے کلام کو محدث اور حادث کہا، یہ قدیم کیسے کہتے ہیں؟ امام راضی رحم اللہ تعالی نے خوب گرفت کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم جس کو حادث کہتے ہیں وہ کلام لفظی ہے، اور جس کو ہم قدیم کہتے ہیں وہ کلام نفسی ہے، تم دونوں کو گڑبڑ کرتے ہو۔ تو یہ جو تازہ بتازہ کلام، اور یہاں